شرعی احکامات کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شریعت کا پابند کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ کرے، جو چاہے جہاں چاہے اور جیسے چاہے اسے مکمل آزادی ہو۔ آخر کار شرعی احکامات کیوں آتے ہیں اور انسانیت کو شریعت کا پابند کیوں بنایا جاتا ہے؟ معزز سامعین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میری مخلوق کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچے، خواہ وہ نقصان دنیاوی ہو یا اخروی۔ لہذا انسانیت کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے شریعت کا پابند بنایا جائے، کیونکہ شرعی احکامات یا تو نفع دینے کے لیے ہوتے ہیں یا نقصان ہٹانے کے لیے، اور نفع دینا یا نقصان دور کرنا دونوں کو مصلحت کہتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آزاد نہیں چھوڑا، کیونکہ آزاد چھوڑنے میں انسانیت کا نقصان تھا، اور اسی وجہ سے شریعت کا پابند بنایا کہ اس میں فائدہ تھا۔ چنانچہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ اپنی شرح آفاق کتاب الموافقات میں لکھتے ہیں: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَوْضُوعَةٌ، اور تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لتحقیق مصالح الناس عاجلا ام آجلا، کہ شریعت لوگوں کی مصلحت کی خاطر آتی ہے، خواہ وہ مصلحت جلد ہو یا بدیر، اما بجلب النفع لهم او لدفع الضرر والفساد عنهم، پھر وہ مصلحت یا تو نفع لانے کے ساتھ ہوتی ہے یا ضرر اور فساد کو ہٹانے کے ساتھ، کما دل علیہ الاستقراء وتتبع مراد الاحکام، جس طرح کہ یہ بات استقراء اور شرعی احکامات کی مراد پر غور و فکر سے ثابت ہو چکی ہے۔ معزز سامعین کرام، اب جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ شریعت مصلحت ہی کے خاطر آتی ہے، تو اس واسطے شریعت نے اسی مصلحت کی خاطر، خواہ وہ دین ہو یا دنیاوی، کچھ احکام انسانوں کو دیے ہیں، خواہ وہ احکام فرض ہو یا واجب ہو، حرام سے متعلق ہو یا مکروہ سے۔ اسی طرح وہ احکام مسنون بھی ہو سکتے ہیں اور مستحب بھی، لیکن چونکہ احکامات زیادہ ہے، اس وجہ سے شریعت نے ان شرعی احکام کے لیے ایک محور مقرر فرمایا ہے، اور اسی محور کے گرد سارے شرعی احکامات گھومتے ہیں، اور وہ محور مقاصد شریعت کہلاتا ہے۔ گویا مقاصد شریعت وہ چیزیں ہیں جن کے گرد سارے شرعی احکامات کا دائرہ گھومتا ہے۔